يا رجائي يا رجائي يا رجائي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کی تیسری اور چوتھی آیت کا. تو دوستو، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سورہ فاتحہ آیت 3. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جب کہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کی زندگی کے کارناموں کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک انسان اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ مل جائے گا. اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ خالی مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف، نیادیش بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے. ایسا کہ جو با اختیار ہے اور آخری فیصلے کے دن وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا. اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہے گا تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے گا، اور اسی طرح اگر وہ کسی کو انعام دینا چاہے گا تو کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہ بن سکے گا. اس لیے ہم اس کے رب ہونے اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی وجہ سے اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے پورے انجام کی بھلائی اور برائی پورے طور پر اسی کے اختیار میں ہے. سورہ فاتحہ آیت 4 کا مفہوم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا لفظ بھی عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: پوجا اور پرستش، اطاعت، آگیا پالن اور فرمانبرداری. بندگی اور غلامی. اس جگہ پر ایک ہی ساتھ یہ تینوں معنی مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، فرمانبردار بھی اور بندے و غلام بھی. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ معنی واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف اور صرف اللہ تیرے ہی لیے ہے، تیرے ہی ساتھ ہے. ان تینوں معنی میں سے کسی معنی میں بھی ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق صرف عبادت کا ہی نہیں ہے بلکہ مدد چاہنے کا اور مدد لینے کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سارے جہاں کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اس لیے ہم اپنی ضرورتوں کی طلب میں تیری طرف ہی پلٹتے ہیں، تیری ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. اسی وجہ سے ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. تو دوستو، آج یہ ہم نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں کا مفہوم بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اور آیتوں کا مفہوم بیان کریں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.